زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ احادیث اور آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے اور فرائض خمسہ کی تاریخ تشریع سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پنجگانہ نمازیں شب معراج میں مسلمانوں پر فرض ہوئیں، پھر مدینہ طیبہ میں سن 2 ہجری روزے فرض ہوئے اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ فطر فرض ہوئی تاکہ روزہ دار لغو اور رفث سے پاک ہو جائے اور عید کے روز مسکینوں کی امداد ہو جائے۔ بعد ازاں زکوٰۃ مع نصاب اور مقادیر فرض ہوئی، لیکن اس امر پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ تحدیدات کس سن میں مقرر ہوئی۔ صدقہ زکوٰۃ کی فرضیت صحیح یہ ہے کہ اوائل اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی آیت فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے استدلال فرمایا ہے، کیونکہ یہ صورت بالکل ابتدائے وحی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ البتہ روایات احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے بچ رہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ نصابوں کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا ہے، اور پھر زکوٰۃ و صدقات کی وصول یابی کا نظام محکمانہ انداز کا فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا ہے۔ اس آیت میں باجماع صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم اسی صدقہ واجبہ کے مصارف کا بیان ہے جو نماز کی طرح مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ جو مصارف اس آیت میں متعین کیے گئے ہیں وہ صدقات فرض کے مصارف ہیں۔ نفلی صدقات میں روایات کی تصریحات کی بنا پر بہت وسعت ہے، وہ ان 8 مصارف میں منحصر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے اس حکم کا پہلے پیغمبروں کی شریعتوں میں بھی نماز کے ساتھ برابر رہا ہے۔ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا، خاص کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا۔ اور سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے ظاہر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ سے آسمانی شریعتوں کے خاص ارکان اور شعائر رہے ہیں۔ ہاں ان کے حدود اور تفصیل احکام و تعینات میں فرق رہا ہے، یہ فرق تو خود ہماری شریعت کے بھی ابتدائی اور آخری تکمیلی دور میں رہا ہے۔ مثلا یہ کہ پہلے ہر فرض نماز صرف 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، پھر فجر کے علاوہ باقی 4 رکعتوں میں رکعتیں بڑھ گئیں۔ اسی طرح ہجرت سے پہلے مکہ کے زمانے قیام میں زکوٰۃ کا حکم تھا، چنانچہ سورہ مومن، سورہ نمل اور سورہ لقمان کے بالکل ابتدائی آیتوں میں اہل ایمان کی لازمی صفات کے طور پر اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر موجود ہے، جبکہ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں۔ لیکن مکی دور میں زکوٰۃ کا مطلب صرف یہ تھا کہ اللہ کے حاجت مند بندوں پر خیر کی دوسری راہوں میں اپنی کمائی صرف کی جائے۔ اللہ تعالی سب کو تمام فضائل مسائل سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی